آج کراچی میں دو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں آپ کی حکومت گرانے کے لیے ایک دفعہ پھر سر جوڑ کے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ریبر کمیٹی ہوگی اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی۔ دونوں جماعتیں آپ کے خلاف متحرک ہوئیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت بھی خراب ہے اور عام آدمی کے لیے روز بروز زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور آپ کی حکومت بھیجے بغیر اب پاکستان بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان سے؟ ان سے تو بالکل خطرہ نہیں ہے، یہ پچھلے سال بھی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے ارشد وہ آپ کیونکہ حل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بیچارے بار بار وہ کبھی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ سڑکوں پہ اپنا مسئلہ حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیٹف کے جو قوانین ہم نے بنانے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچانے کے لیے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمارے نیب کے قوانین نہیں بدلیں گے۔ آپ ان کے چوری کا پیسہ سکون سے ان کو اپنے پاس رکھنے نہیں دے رہے ہیں، بار بار آپ تنگ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں احتساب ہوگا اس ملک کے اندر، جو کوئی بھی ہو، تحریک انصاف کا ہو، اپوزیشن کا ہو، احتساب کا عمل فیس کرنا پڑے گا۔ تو وہ کبھی وہ اسمبلی کے اندر کوشش کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے باہر کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش جاری رکھیں گے، لیکن میرے خیال میں خطرہ حکومت کو کوئی نہیں ہے۔ خطرہ صرف یہ ہے کہ یہ کیونکہ اپنی چوری بچانے کے لیے لگے رہتے ہیں، تو اپوزیشن کا جو ایک رول ہونا چاہیے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ آپ اسمبلی میں بھی سپیچز دیکھ لیں، وہ آدھی سپیچز یہی ہوتی ہیں، پروڈکشن آرڈر اور احتساب اور نیب، اسی کے اندر لگے رہتے ہیں بیچارے۔ اچھا منسٹر صاحب، جو دو بڑی سیاسی جماعتیں اس میں دونوں جو بڑے خاندان ہیں، حکمران خاندان جن کو وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم حکمران خاندان ہیں، مسئلہ ان کا ہے یا واقعی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جناب مسائل اسی طرح کے، یا صرف دو بڑے خاندان جو حکمران خاندان ماضی کے رہے ہیں ان کے مسائل احتساب کے حوالے سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو تقریباً اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ تمام ان کی جو لیڈرشپ ہے، ٹاپ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، وہ سبھی اس سے احتسابی عمل سے پریشان ہے، تو وہاں پہ تو میرے خیال میں بالکل یونٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کئی لوگ ہیں ایسے جو احتسابی عمل سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ اوپینین نظر آتا ہے، لیکن اوور آل پارٹی کو بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ واقعی میں حکمران ہیں ان پارٹیز کے، وہ صرف لیڈر نہیں ہے، وہ حکمران ہے، تو جو حکمران چاہتا ہے پارٹی اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، 2 سال آپ کی حکومت کو مکمل ہو چکے ہیں اور 2 سال سے احتساب، بلکہ 22 سال سے آپ کی جماعت کا احتساب کا نعرہ تھا اور 2 سال سے احتساب ہم چلتا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کی فائنل کنکلوسیو فیس ہے جس میں کہ پتہ لگے کہ جناب جن پہ کرپشن کے کیسز تھے عدالتوں سے کیسز بھی وہ ختم ہو گئے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں اور اب ہم احتساب کا عمل کر کے ترقی کی طرف بھی ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، تو احتساب کا عمل آپ کو کب تک ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا کہ یہ اسی طرح اوپن اینڈڈ چلتا رہے گا؟ یہ آپ کی بات جو ہے بالکل جائز ہے اور یہ انتہائی ہمارے لیے بھی فرسٹریشن کا باعث ہے، اور سب سے زیادہ یہ وزیر اعظم کے لیے ہے۔ انہوں نے جیسے آپ نے کہا ان کی یہ 2 سال کی نہیں، یہ 22 سال کی ان کی سٹرگل ہے، جو کرپشن جو ایشو نہیں ہوتا تھا پاکستان میں، احساس دلایا پوری قوم کو کہ کتنا بڑا قومی نقصان ہو رہا ہے اور ملک کے اندر جو مسائل ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی کس بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اس کرپشن کے وجہ سے، لیکن جو اس وقت نظام بنا ہوا ہے اس نظام کے اندر ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں، وہی پیشیاں لگ رہی ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اور احتسابی عمل جو ہے وہ کسی منطقی انجام پر نہیں پہنچ رہا۔ اور یہ ابھی جب 2 سال مکمل ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور وزیر اعظم اس کے اوپر خود بھی اس وقت سوچ بچار کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے اس کا کوئی ذکر کیا تھا۔ کوئی نہ کوئی ہمیں رستہ نکالنا پڑے گا کہ آئین قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کو سامنے، تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا نہیں ہے کہ پیشیاں لگتی رہیں اور 20 سال تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بر وقت فیصلے بھی ہوں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حل نکالنا پڑے گا۔ میں اس وقت آپ کو، سچی بات ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے کوئی حل ایسا نہیں رکھ سکتا جس کے اوپر مجھے اعتماد ہو کہ ہاں جی اگلے مہینے سے بہترین احتساب کا کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا منسٹر صاحب، جو ایگزیکٹو ہے حکومت کے پاس، جو ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کا دفتر ہے اور اس میں کافی بڑا ایک پینل وکلا کا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کے آفیسز ہے جو کہ قانونی معاونت کر سکتے ہیں، اور مختلف عدالتوں میں جہاں پہ یہ ڈیلیز آ رہے ہیں اس احتسابی عمل میں، قانون میں 30 دن کا چلیں 30 دن نہیں 90 دن میں کیسز، جو کہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ قانون کے مطابق احتسابی عمل چلنا چاہیے۔ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل آف کیسز کے لیے کیا وفاقی حکومت
थ्रू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल मुतल्लका अदालतों को खतूत लिख सकती हैं कि एक्सपीडिशियस हेयरिंग करें। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भी था कि मज़ीद आप इसमें जो एहतसाब की अदालतें हैं, जो जजेज़ हैं, उनकी तैनाती करें, बाकायदा एक ऑर्डर था। तो इस पे हुकूमत कोई फास्ट ट्रैक करने का इरादा रखती है कि अमल जो है थोड़ा तेज़ होकर 6 महीने की डेडलाइन में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए? जी, और इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ कोर्ट ने नहीं की है, बल्कि अमली तौर पर भी उन्होंने हमारी मदद की है। मैं क्योंकि खुद उससे डायरेक्टली डील कर रहा था कि तो मुझे पता है कि टैक्स के स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, पैनल्स बनाए गए, और उसकी वजह से टैक्स के केसेस का डिस्पोजल जो है वो ज़रा तेज़ होना शुरू हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी का भी उन्होंने फैसला किया है। एक तरीके का ये भी है कि जो केसेस हैं उनको कम से कम कोर्ट में जो पहुंच जाए तो उस केस को जो है ज़्यादा तेज़ी से ले जाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो रिफॉर्म, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ताकत इख्तियार कानून के अंदर है वो नैब के पास है। अगर नैब का प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है, निज़ाम जो है इन्वेस्टिगेशन का, वो बेहतर हो, ज़्यादा फ़ाल हो, और हुकूमत रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकती है उसके अंदर, और तो वो सबसे मेरे ख्याल में मौसर तरीक़ेकार तो वो होगा। लेकिन जो अदालती निज़ाम के ज़रिए इसके अंदर ज़रा तेज़ी लाई जा सकती है, उसके अंदर पहले भी पेशरफ्त कुछ हुई है और मज़ीद होने की गुंजाइश है, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, जो फेटअप कवानीन है उस हवाले से वज़ीर आज़म जब सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी की वजह से 2 कवानीन वापस आए, तो अब आगे जॉइंट सेशन, मैंने वज़ीर आज़म से जब सवाल किया था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था जॉइंट सेशन हम बुलाएंगे। तो ये जॉइंट सेशन अगले हफ्ते बुलाने का कुछ इम्कान है? कुछ इस हवाले से बातचीत हुई है? जी, बिकॉज उसकी जो डेडलाइन है इन कवानीन की वो अब हमारे करीब आ रही है, तो हमें जॉइंट सेशन के लिए जाना पड़ेगा। एक और अभी कानून बाकी है जिसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, वो नेशनल असेंबली से पहले गुजरेगा और फिर सेनेट जाएगा। अगर सेनेट में ना पास हो चुका तो वो भी फिर जाएगा जॉइंट सेशन के अंदर। 2 जो हैं वो तो जाना ही है जॉइंट सेशन में। सो मेरे ख्याल में काफ़ी चांसेस हैं कि अगले हफ्ते जो है वो जॉइंट सेशन कॉल हो। और जॉइंट सेशन में नंबर्स कंफर्टेबल है हुकूमत के पास अपने एलाइज के साथ मिलके ये सारी लेजिस्लेशन जॉइंट सेशन से करवा सकेंगे? क्योंकि आज की जो मुलाकात हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की, तो यकीनन वो भी इस हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे होंगे कि जॉइंट सेशन अगर आता है तो उन्होंने इस हवाले से क्या किस स्ट्रैटेजी के तहत अमल करना है। तो हुकूमत इस पर कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नंबर्स के साथ बैठी है? देखें, जॉइंट सेशन के अंदर ले जाना इन कवानीन को, ये कोई सियासी कवानीन तो है नहीं। ये ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि जिसके ऊपर मैं सियासी कैलकुलेशन करूं कि यार मैं ये ख़तरा लूं कि ना लूं, ये पास हो सकता है। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के अवाम का मामला है। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए अगर ये कवानीन वक्त के अंदर ना पास हो सके। तो हमने जॉइंट सेशन के अंदर तो जाना है, और जो हमारी हुकूमत की जितनी भी मेंबरशिप है कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, हाज़िरी हमने जो है वो पूरी करनी है। ऑपोजिशन तो मैं देखूंगा कि मैं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि सारे पाकिस्तान के सामने, कौम के सामने खड़े होकर कैसे कहेंगे कि हाँ इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर अबतरी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर कम हो जाएगी, लेकिन मैं अपने जाती मुफाद के लिए फिर भी जो है ये नुकसान मुल्क को पहुंचाने के लिए तैयार हूं। तो मेरा तो अभी भी ख्याल है कि ये शायद तकरीर करें, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा अपने लिए नुकसान, क्योंकि वो सिर्फ मुल्क का नुकसान नहीं होगा, इनका अपना सियासी नुकसान भी होगा ना, सारा पाकिस्तान देख रहा होगा। तो मेरी तो अभी भी यही उम्मीद है कि ये आखिर में आके मुल्क के लिए जो कानून है उसके लिए वोट डाल देंगे, लेकिन अगर वो डालें ना डालें हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखनी है। मिनिस्टर साहब, आप क्योंकि इंटरनेशनल मामला और कम्युनिकेशन पे काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, पीटीआई के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट भी आप है, जो हमने एक पैटर्न देखा था 2015, 16, 17, 18 में कैम्ब्रिज एनालिटिका और इस तरह की बहुत सारी फर्म्स थी जो कि बाकायदा सियासी जमातों को ना सिर्फ बयानियाँ बना के देती हैं बल्कि उनको प्रोपगेट करने में मदद भी देती हैं और मुख्तलिफ टारगेट कंट्रीज़ में। क्या आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कोई इंटरनेशनल मावनत हासिल है जिसके तहत तमाम अपोजिशन और चंद लोग मुश्तरका तौर पर कहते हैं कि जी ये हुकूमत नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, और एक ही बयानियाँ ये लेके चलते हैं कि जी ये फेल हो गई है? क्या वाकई ऐसा है? मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, लोगों का कोई फ़ायदा हो रहा है, या कि ये उस बयानिए का हिस्सा है जो इंटरनेशनली डिज़ाइंड है आपकी हुकूमत के बारे में?
اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں ارشد. پچھلے ایک صدی کے اندر 100 سال کے اندر دنیا میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ صرف پاکستان نہیں، دنیا میں سب سے بڑا چیلنج کیا آیا ہے؟ وہ کورونا کا چیلنج آیا ہے. تمام دنیا نے اس کو فیس کیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے پاکستان جو ہے وہ برائٹ سپاٹ بن گیا. یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے صدر کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے مثال ہے. بل گیٹس کہتے ہیں بھارت جو ہے وہ ناکام ہونے والی ممالک کی صف کے اندر ہے، پاکستان جو ہے وہ یورپ کے کامیاب ممالک کی صف کے اندر ہے. اور اس کے ساتھ الجزیرہ کا اس دن کوریج آیا ہوا. تمام دنیا کہہ رہی ہے کہ کامیاب ترین جو حکمت عملی اور اس کے اوپر عمل درآمد رہا وہ پاکستان کا رہا. دنیا کا 100 سال کا سب سے بڑا چیلنج اور دنیا کے کامیاب ترین ممالک کی صف میں پاکستان. یہ آپ کو عمران خان کی نااہلی نظر آتی ہے، یہ ان کی ناکامی نظر آتی ہے، یا ان کی ایک بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے؟ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کچھ الفاظ ہیں وہ دہراتے رہتے ہیں وہ بار بار، اور وہ بالکل کوارڈینیٹڈ ہوتا ہے. خاص طور پہ کچھ ٹاپک مثلا سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوگی، آپ ذرا دیکھیے ادھر سے ایک بیان اٹھتا ہے، اس کے بعد اس کو انڈیا کا میڈیا اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بہت سارے انٹرنیشنل پبلیکیشن جو اٹھانا شروع کرتے ہیں. پورا ایک دنیا کا گلوبل اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے. سو کئی معاملات ایسے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ باقاعدہ ایک جو ہے انٹرنیشنل کنسرٹڈ طریقے سے ایک بیانیہ پاکستان کے خلاف آگے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. منسٹر فار پلاننگ اسد عمر صاحب، بہت شکریہ.